خوش آمدید۔ آج کے اس جائزے میں ہم ایک بہت ہی زبردست اور بڑے منصوبے پر بات کرنے والے ہیں۔ ذرا تصور کریں، ایک ایسا ویژن جو جنوبی ایشیا، خاص طور پر پاکستان اور کشمیر کی صحت کی بنیادی ضروریات کو براہ راست ہمارے اوورسیز بھائیوں کے سرمایے اور بین الاقوامی مہارت سے جوڑ دے۔ میڈیکل ٹورزم اور اوورسیز انویسٹمنٹ کانفرنس 2026 دراصل یہی سب کچھ ہے۔ آج ہم دیکھیں گے کہ کیسے ہیلتھ کیئر اور معاشی ترقی کو ایک ساتھ ایک بالکل نئے اور جدید انداز میں آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ تو چلیں بغیر کسی تاخیر کے اس میں غوطہ لگاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج ہم کن چیزوں پر بات کریں گے۔ ہم اس پورے ماڈل کو 5 حصوں میں بانٹیں گے۔ پہلے 2026 کی انویسٹمنٹ کانفرنس کا خاکہ، پھر میڈیکل ٹورزم کے زبردست مواقع، اس کے بعد ٹرشری کیئر کی ضروریات، چوتھے نمبر پر اوورسیز انویسٹمنٹ کو محفوظ بنانے کے طریقے، اور آخر میں میڈیکل ایوییشن کا انتہائی اہم کردار۔ یہ سب چیزیں آپس میں بالکل ایک پہیلی کی طرح جڑی ہوئی ہیں۔ شروعات کرتے ہیں اپنے پہلے حصے سے، یعنی 2026 کی انویسٹمنٹ کانفرنس۔ یہ دراصل وہ بنیادی پتھر ہے جس پر اس پوری عالمی پارٹنرشپ کی شاندار عمارت کھڑی کی جا رہی ہے۔ اب ذرا اس ایونٹ کے منتظمین پر نظر ڈالیں۔ اس کا انعقاد ہنس گلوبل دبئی UAE کر رہا ہے، اور یہاں ایک بہت اہم نام سامنے آتا ہے، میاں منیر ہنس صاحب کا، جو دی ہنس گلوبل گروپ کے چیئرمین ہیں۔ ان کی پروفائل کافی متاثر کن ہے۔ آپ دیکھیے، وہ پاکستان پیپلز پارٹی گلف اور مڈل ایسٹ کے صدر ہیں، اوورسیز پاکستانیز یونائٹڈ فورم کے چیئرمین ہیں، OPF کے سابق ممبر بورڈ آف گورنرز رہ چکے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ دبئی کونسلیٹ اور UAE ایمبیسی کی پاکستان ایجوکیشن اینڈ ویلفیئر کونسل کے سابق چیئرمین بھی ہیں۔ ان کے ساتھ اس زبردست اسٹریٹجک اشتراک میں ناہرا ہاسپٹل اینڈ میڈیکل کالج اور بیرن ایوییشن بھی شامل ہیں۔ مطلب مختلف فیلڈز کے ٹاپ ایکسپرٹس ایک ہی پیج پر آ رہے ہیں۔ اور اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ اس ساری محنت کا نچوڑ کیا ہے، تو وہ اس ایک جملے میں چھپا ہے: شفاف ہیلتھ کیئر سرمایہ کاری کے ذریعے اعتماد کی تعمیر۔ بالکل یہی اس کا اصل مقصد ہے۔ پالیسی سازوں، ہسپتال بنانے والوں اور ہمارے اوورسیز سرمایہ کاروں کو ایک ایسے پلیٹ فارم پر لانا جس پر سب آنکھ بند کر کے بھروسہ کر سکیں، کیونکہ شفافیت کے بغیر آپ طویل مدتی شراکت داری کی توقع کر ہی نہیں سکتے ہیں نا۔ چلیں اب ہم اپنے دوسرے حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہاں ہم دیکھیں گے کہ اس خطے میں میڈیکل ٹورزم کے کیا جغرافیائی اور معاشی مواقع موجود ہیں۔ اور یہ تقابلی جائزہ بڑی خوبصورتی سے ایک اہم مسئلے اور اس کے شاندار حل کو واضح کرتا ہے۔ دیکھیے، ایک طرف پاکستان اور آزاد جموں و کشمیر میں بڑھتی ہوئی آبادی کی وجہ سے ہیلتھ کیئر سسٹم پر بوجھ خطرناک حد تک بڑھ رہا ہے اور انفراسٹرکچر کی کمی صاف نظر آ رہی ہے۔ لیکن تصویر کا دوسرا رخ کیا ہے؟ کشمیر جیسی خوبصورت اور پرسکون جگہ، جہاں قدرتی مناظر کو ویلنس اور ریکوری ٹورزم کے لیے استعمال کر کے بین الاقوامی مریضوں کو سستی اور بہترین سہولیات دی جا سکتی ہیں۔ ذرا سوچیں، علاج کے ساتھ ساتھ ایک پرسکون ماحول میں ریکوری، یہ ایک بہت ہی کمال کا آئیڈیا ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان ضروریات کو پورا کیسے کیا جائے گا؟ یہ ہمارا تیسرا حصہ ہے، یعنی ٹرشری کیئر کی ڈیمانڈز اور اس کے لیے تجویز کردہ انفراسٹرکچر۔ اب اس میں جو سب سے دلچسپ بات ہے وہ یہ ہے کہ ناہرا ہسپتال کا یہ ویژن صرف کاغذوں تک محدود نہیں ہے، یہ دن رات کے متحرک آپریشنز کو ظاہر کر رہا ہے۔ مطلب 24 گھنٹے ہفتے کے 7 دن چلنے والی ایمرجنسی۔ یہ کوئی معمولی کلینک نہیں بن رہا، بلکہ ان کا ہدف 1000 بستروں پر مشتمل جدید ٹرشری کیئر سہولیات تعمیر کرنا ہے۔ یہ واقعی ایک بہت بڑے لیول کی پلاننگ ہے۔ خطے کو اس وقت جن چیزوں کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ ہم سب کے سامنے ہیں: جدید کارڈیک سینٹرز، کینسر کے علاج کے لیے آنکولوجی ڈپارٹمنٹس، ٹراما یونٹس، اعضاء کی پیوند کاری یعنی ٹرانسپلانٹ کی سہولیات، اور کرٹیکل کیئر۔ یہ وہ بنیادی خامیاں ہیں جنہیں دور کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اور سچ پوچھیں تو یہی وہ جگہ ہیں جہاں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ یعنی سرکاری اور نجی شعبے کے اشتراک کے بے شمار مواقع موجود ہیں۔ اب ہم آتے ہیں ایک بہت ہی اہم اور عملی پہلو کی طرف، ہمارا چوتھا حصہ، کہ ان اتنے بڑے پروجیکٹس کے لیے پیسہ کہاں سے آئے گا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ تارکین وطن کی سرمایہ کاری کا تحفظ کیسے ممکن ہوگا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستانی اور کشمیری تارکین وطن کی ترسیلات زر یعنی ریمیٹنسز کا ہماری معیشت میں کتنا بڑا ہاتھ ہے۔ روایتی طور پر یہ پیسہ خاندانی اخراجات یا مقامی فلاحی کاموں میں استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کانفرنس کا اصل ویژن اس پیسے کو ایک نئی اور پائیدار سمت دینا ہے،
یہ انفرادی فنڈنگ کو ہسپتالوں اور میڈیکل کالجز کے لیے ایک باقاعدہ ادارہ جاتی شراکت داری میں بدلنا چاہتے ہیں تاکہ قومی ترقی میں اوورسیز کمیونٹی کا کردار صرف وقتی امداد تک محدود نہ رہے بلکہ وہ پراپر سٹیک ہولڈرز بن سکیں۔ تو یہاں سب سے اہم بات یہ ہے کہ انویسٹرز کا وہ پرانا ٹرسٹ ڈیفیسٹ یا اعتماد کا جو فقدان ہے اسے کیسے ختم کیا جائے۔ اس کا سیدھا سا حل ہے سخت گورننس اور شفافیت۔ انہوں نے اس کے لیے باقاعدہ میکانزم سوچے ہیں، جیسے اثاثوں کی پشت پناہ والے ماڈلز، بینک گارنٹی، سختی سے ریگولیٹڈ مالیاتی ڈھانچے اور سب سے بڑھ کر بیرون ملک مقیم سرمایہ کاروں کے لیے مکمل قانونی تحفظ، تاکہ کسی کو یہ ٹینشن نہ ہو کہ اس کی محنت کی کمائی کہیں ضائع تو نہیں ہو جائے گی۔ اور اب ہم پہنچ چکے ہیں اپنے 5ویں اور آخری حصے پر، میڈیکل ایوییشن۔ یہ دراصل اس پورے منصوبے کی لاجسٹک ریڑھ کی ہڈی ہے۔ ذرا ایک منٹ کے لیے سوچیں، ہسپتال تو بن گیا، لیکن اگر کوئی مریض کشمیر کے کسی بہت ہی دور دراز پہاڑی اور دشوار گزار علاقے میں ایمرجنسی کا شکار ہو جائے تو اسے اس ہسپتال تک محفوظ طریقے سے لایا کیسے جائے گا؟ یہ ایک بہت ہی لاجیکل سوال ہے نا؟ اس فاصلے کو سڑکوں کے ذریعے کم وقت میں طے کرنا تو تقریباً ناممکن ہوتا ہے۔ بالکل، اور یہیں انٹری ہوتی ہے بیرن ایوییشن کی۔ بطور اسٹریٹجک ایوییشن پارٹنر ان کا کام اس پورے نظام کو آپس میں کنیکٹ کرنا ہے۔ ہیلی کاپٹر ایمرجنسی میڈیکل سروسز، ایئر ایمبولینسز، VIP مریضوں کی محفوظ منتقلی اور ماؤنٹین ریسکیو سسٹمز، یہ سب ان کی صلاحیتوں میں شامل ہے۔ یہ ایوییشن سروس صرف ہنگامی حالات کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ سیاحت کے شعبے اور کرٹیکل کیئر کے درمیان ایک انتہائی اہم پل کا کام بھی کرے گی۔ تو آخر میں یہ کانفرنس ہم سب کے سامنے ایک بہت ہی اہم سوال چھوڑ کر جاتی ہے۔ کیا واقعی ایک شفاف اور مضبوط پلیٹ فارم عالمی سطح پر اعتماد کے فقدان کو ختم کر کے اس خطے میں ایسا شاندار اور عالمی معیار کا ہیلتھ کیئر انفراسٹرکچر کھڑا کر سکتا ہے؟ یہ ایک ایسا ویژن ہے جس کی کامیابی ہماری معیشت کی پوری سمت بدل سکتی ہے۔ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ امید ہے آج کے اس جائزے نے آپ کو اس زبردست منصوبے کو گہرائی سے سمجھنے میں مدد دی ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔